جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شاہ محمود صاحب بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس پہ بات نہیں کی کہ وہ الگ ہو گئے، تو وہ کیسے باہر آئے ہیں اور کیا وہی قیادت سنبھالیں گے تحریک انصاف کی؟ یہ اس کے اوپر اب آپ کے ساتھ کچھ انسائٹ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 دن سے راولپنڈی میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں کہ 2 اسٹار سے ابو جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور اس بارے میں بھی کافی اہم معلومات جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے۔ پہلے بھی ویسے ہوتی رہی ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اچھا، جو آج آڈیو لیک سے متعلق کارروائی ہوئی ہے، چلتے چلتے اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، جس میں کہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے ہم سے پوچھا نہیں، محض الزامات کی بنیاد پر ججز پر اعتراضات نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی کہ آپ سب لوگوں کی تو آڈیوز موجود ہیں، تو آپ ان کی ساس کے حوالے سے آف کورس یہ اعتراض ہوگا، تو آپ جو ہے یہ اس کے اوپر آپ کو کیس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ تو اس پہ انہوں نے صاف چٹا جواب دے دیا کہ نہیں، اگر یہ ضروری تو نہیں ہے، اگر کوئی کسی کا نام آتا ہے اس طرح سے، اور آپ کو کیسے پتہ، اور آپ نے بغیر تحقیق کے پریس کانفرنس رانا ثناء اللہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یہ کیسے کی، اور کیا آپ کو یہ کانفرنسز کرنی چاہیے تھیں، اور پھر وزیر اعظم کو آ کر کہنا چاہیے تھا کہ وزراء کی پریس کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ جذباتی ہو گئے، انہوں نے یہ بات کی، اور پھر آڈیوز کے درست ہونے یا نہ ہونے سے پہلے ہی حکومت نے کیسے فیصلہ کر دیا، اور اس پر اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ جواب دیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو اس وقت جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس میں یہ کہا کہ کسی بھی وزیر کی جو پریس کانفرنس کو کابینہ کا فیصلہ یا بیان نہیں کہہ سکتے، یہ صرف ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ٹائپ جو ہے انہوں نے بات کی کہ اس طرح سے کریں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا اور پیمرا سے بھی جواب مانگیں گے کہ ججز پر الزامات کی تشہیر جو ہے وہ کیسے کی گئی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ کہ میڈیا ہر طرف سے جو ہے نا وہ بندوقوں کے سائے میں ہے، وہ عدلیہ کی طرف سے بھی تصویر نہ چلائیں، یہ نہ کریں، بیان نہ چلائیں، مطلب میڈیا کیا کرے؟ یہ پاکستان میں آپ کس قسم کی قدغنیں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین کے اندر سارا ملبہ یا سارا الزام جو ہے وہ میڈیا پہ لگا دیتا ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ زبیر انجم جو جیو ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر تھے، وہ ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ آئے دن یہ ایک معمول کی بات ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ ان کو کورٹ کے سامنے پیش کریں، آپ ان کو ایف آئی آر ان کے اوپر کریں، مگر اس طرح سے خوف جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر بڑھایا جا رہا ہے۔ خوف کی فضا میں نہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ کام ہوا، نہ اب یہ کام ہوگا، نہ خوف سے پہلے صحافی ڈرے ہیں، نہ خوف سے اب ڈریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی غلط نہیں ہوگا، کوئی غلط ہو سکتا ہے، مگر اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اینی ویز، اب یہ ادھر سے بھی آ رہا ہے کہ میڈیا اور پیمرا کو کیا، اور پھر پرسوں ترسوں جو 4-5 دن پہلے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ایک بریفنگ بھی ہوئی، جس میں کہ آنرز کو بھی بلایا گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری ایک انوائرمنٹ ایسی ہے کہ جس میں میں نے آج اس پہ لکھا بھی ہے، وہ ولاگ آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، کہ کالم جو میرا بی بی سی کا ہے کہ یہ جن کو قید کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیو جو ہے وہ مسلط ہو جائے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے۔ بالکل چیزیں بہت سی غلط ہوتی ہیں، غلط ہوئی ہیں، پچھلے 3-4 سال کے اندر بہت تباہی مچی ہے ہر پروفیشن کی اور ہر جگہ کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون جو ہے اس کو آپ اس سے بالا تر ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ بات ہوئی۔ دوسری جانب جو آپ کو ہم جلدی جلدی بتاتے ہیں، شاہ محمود صاحب کی طرف بھی ہم آتے ہیں، اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو رہائی ہے وہ عمل میں آ چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی رہائی ہے، کیونکہ اس کے بعد فوراً ان کو 2 بار تو گرفتار کیا گیا، آج ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے خان صاحب سے علیحدگی کا اعلان بھی نہیں کیا۔
تیسری بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہی کہ تحریک انصاف کا جھنڈا اب ان کے ہاتھ میں ہے. چوتھی بات یہ کہی کہ چیئرمین تحریک انصاف سے ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنا اگلا لائے عمل جو ہے وہ بیان کریں گے. تو اب یعنی کہ تحریک انصاف کا انہوں نے جھنڈا، جو کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہیں وہ میرے چیئرمین میرے بعد جو ہیں وہ پارٹی کو دیکھیں گے. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا شاہ محمود صاحب کا جو خبریں چلی تھیں اس کی وہ یقین دہانی چاہیں گے کل ملاقات کے بعد، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا لائے عمل بتائیں گے. اگر ان کو پارٹی مل گئی تو وہ باقاعدہ، اگر عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ پارٹی انہی کی ہوگی، وہ چلائیں گے اور ان کے جتنے بھی ان کا ووٹر سپورٹر ہے، ان کے جتنے کینڈیڈیٹس ہوں گے الیکشنز کے اندر لڑیں گے، ان کو تحریک انصاف سمجھ کے جو ہے ان کا ووٹر ووٹ ڈالے گا. اور یہ ووٹ جو ہے وہ اصل میں عمران خان صاحب کا ہے، جس کا کہ ٹھکانے لگنا ایک امپورٹنٹ بات بھی تھی، ایک اسٹریٹجی بھی ہے اور ایک اچھی حکمت عملی بھی ہے تحریک انصاف کی طور پہ بھی، کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس کو جو ہے وہ سنبھالیں گے اور پارٹی کو، تو ان کا ووٹ بینک بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. البتہ تحریک انصاف خود اب اتنے خانوں میں بڑھ جائے گی کہ الیکٹیبلز بھی، اور اس سے بہت زیادہ پارٹی کو فرق بھی پڑتا ہے. پھر کون جو ہوگا وہ ٹکٹس لے گا، کیا ان کو کوئی عمران خان صاحب کی ٹکٹ لینے کو تیار ہوگا اس وقت یا نہیں ہوگا. جو پہلے پتہ نہیں بک رہی تھیں، لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ شاید قیمت بھی تھی اور لوگ آ جا بھی رہے تھے اور میلہ لگا ہوا تھا زمان پارک کے باہر، اور لیکن اب صورتحال اس سے قطعی طور پر مختلف ہے. 9 مئی کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ مختلف ہو چکی ہے. تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کی رہائی غیر مشروط ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہوگا، آنے والے دنوں میں اس کا جواب ملے گا. ہماری اطلاعات ظاہر ہے کہ یہ ہیں کہ ایسا سمجھ لیجئے کہ اس کو تبصرہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پوری انوائرمنٹ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی رہائی اتنی آسانی سے ہو جاتی. تو اس کے اوپر بھی کچھ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی. ان کی رہائی غیر مشروط ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. قیادت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا. ٹکٹس وہ دیں گے یا عمران خان صاحب دیں گے یہ بھی پتہ چل جائے گا. نگران سیٹ اپ کے لیے ایک لیجٹمیٹ فیس چاہیے تھا. وہ لیجٹمیٹ فیس جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ واپس پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، اور اگر وہ پارلیمنٹ میں واپس آتے ہیں یا وہ مذاکرات کا دروازہ کھلتا ہے تو نگران سیٹ اپ جو ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو تحریک انصاف کے چیئرمین کا نمائندہ ہی تصور کیا جائے گا. اور یہ گارنٹی جو ہے وہ ضرور لی جا سکتی ہے کہ الیکشنز کے بعد جو ہے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ سوالات اٹھے، اور 2013 کے بعد جیسے عمران خان صاحب سڑکوں پہ آ گئے تھے اور 18 کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم اور جو اتحادی جماعتیں وہ سڑکوں پہ آ گئی تھیں. تو یہ اب گارنٹیز جو ہیں وہ لینا مقصود ہیں تاکہ ایک سموتھ پولیٹیکل جو وہ معاملات ہیں اس کے اوپر آگے بڑھا جائے. یہ تو اس کو آپ ضرور مد نظر رکھیے گا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں. دوسری جانب جی فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے، بہت میری اطلاع ہے اور بڑی اوتھینٹک اطلاع ہے کہ اس پوری کل سے لے کے اب تک ہو سکتا ہے آج یہ ختم ہو جائے لیکن چلنا اس کو کل تک ہے. اور یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے یہ میجر جنرل یعنی 2 اسٹار سے اوپر تک جو ہے یہ جس میں کہ 3 اسٹار اور ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی قیادت میں ہو رہا ہے، جس میں کہ ان پٹ بھی لیا جا رہا ہے اور آؤٹ پٹ بھی دیا جا رہا ہے. اس میں بطور ادارہ جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس میں بطور ادارہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں خرابی اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. بہت 9 مئی کے بعد آرمی چیف نے بہت دورے بھی کیے تھے، مختلف جگہوں پہ گئے بھی، گیریزنز میں گئے، لوگوں کو اعتماد میں لیا، دل کھول کے بولے، دل کھول کے سنے جو ہماری اطلاعات ہیں. اور اس کے بعد اب یہ فارمیشن کمانڈرز اس میں پالیسی لیول کے اوپر جو ہے بطور ادارہ پاکستان آرمی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو کمانڈ ہے اس کو وہ اس ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ ان پٹ لے رہے ہیں اور آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. تو یہ جو اس میں جو ہماری اطلاعات ہے اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اب تک. مثلاً اس میں جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس چیلنج میں جو ہے وہ چیلنج سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت جو ہے وہ جو کہ بار بار مختلف جگہوں پہ آرمی چیف کہہ بھی چکے ہیں کہ پروپیگنڈا کا محاذ ہے، فیک سٹوریز ہیں اور 5th جنریشن وارفیئر ہے وغیرہ وغیرہ.
اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی نیوکلیئر آرمی جو ہے اگر وہ کسی سے بغیر ہتھیاروں کے لڑ رہی ہے تو وہ یہ محاذ ہے، جو کہ ایک پوری بریگیڈ جو تھی وہ تیار کر کے یہیں سے پنڈی سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دستیاب کی گئی تھی. کچھ ان کے اپنے بھی سرخیل تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا ایک نیٹ ورک بچھایا گیا تھا، بنایا گیا تھا. اور یہ خالی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا محاذ نہیں ہے، بلکہ ہر سطح کے اوپر، یعنی ہر پروفیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جو کہ باقاعدہ کارکنوں کے طور پر جو ہے وہ تیار کیے گئے. اب اسی طرح سے جو اس وقت جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ بیرونی طور پہ پاکستان کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے، کس طرح کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کس طرح کا جھوٹ، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کی جو سازش ہے وہ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا اس میں اداروں کے اوپر بھی، اور آرمی چیف اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف جس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اب ڈھکی چھپی بات تو جو ہے وہ رہی نہیں ہے. تو امریکہ کے اندر جو کانگریس کے اراکین کو جو کیا گیا ہے، انگیج کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے. ولاگرز جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اندر سے ہی ظاہر اطلاعات بہت ساری جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہاں پہ کھل کے بات ہو رہی ہے. جو کانگریس والا معاملہ ہے اس محاذ کے اوپر بھی اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹس تھیں یا جو بھی ایک خاص کر کے کور کمانڈر لاہور کا جو واقعہ 9 مئی کا ہوا، تو کور کمانڈر لاہور جو تھے ان کو بھی پروموٹ جو تھے وہ کر کے گئے تھے جنرل باجوہ، اور پھر ان کو کور کمانڈر بھی لگا کے گئے تھے. اور اس کے بعد آپ نے صورتحال دیکھی ہے. تو ابھی تک جو ایک پرانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ فوج کے اندر بھی ہیں، آف کورس وہ بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی کنسرنس موجود ہیں. لیکن جو بھی ایک فریم ورک ہے وہ ایک گھر کے اندر بیٹھ کے بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ باہر تو سب کو کر سکتے ہیں، اندر والی چیزیں وہ نہیں نکالتے ہیں. تو اس میں دیکھا یہی جا رہا ہے کہ جو جس طرح سے جو 3-4 شخصیات بہت ایکٹیو ہیں اس وقت باہر امریکہ کے اندر، جس میں کہ برکی صاحب کا نام آ رہا ہے، عاطف خان صاحب کی تو کل ہم نے ہیوسٹن کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھی. ایک اور صاحب ہیں بہت بلینئر ہیں اور ان کی سپورٹ ہے، اور وہ سب کچھ وہ سب پاکستانی نژاد امریکی ہیں. اور پھر وہاں کا جو سارا ڈائسپورا ہے باہر امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا یا یورپ کے اندر یا برطانیہ کے اندر، وہ کیا کس حد تک متنفر ہے اور کس حد تک وہ اس کیمپین کا حصہ ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا اور اس کے بعد جو لابنگ ہے اس کے اندر. یہ بڑی ایک منظم قسم کی ایک سازش ہے جو کہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ تیار ہوئی ہے، یا لوگ کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. اور یہ تو خیر اب اوپن ہے. کل آپ نے دیکھا انور اقبال صاحب کی سٹوری بھی تھی جو کہ ڈان اخبار میں چھپی، اور وہ ساری کہ کس طرح سے انگیج کیا جا رہا ہے. عہدیداروں کو نہ بلائیں. عہدیداروں سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، پاکستان کے جرنیل بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے جج بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی اگر مہم چلے گی تو یہ کوئی پاکستان دوستی تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے قطعی طور پر، یہ تو بالکل آبویس سی بات ہے. تو یہ ایک اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ اہم فیصلے بھی ادارہ اپنے اندر جو ہے وہ کرے. اور پھر جو ہے وہ جو معاشی سنگینی ہے یا باقی چیزیں اس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھ کے ان ساری معاملات کے اوپر اندرون خانہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے، مگر آپ بہت سلیکٹیو انفارمیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں، دیتے ہیں. اور ویسے بھی جو تصدیق شدہ یا موقر قسم کی آپ کی انفارمیشن ہو وہ دینی چاہیے. سو ہم اس کو چھان بین کر کے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں جو چھنی میں چھان کے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت رسپانسبلٹی، بلکہ ہر وقت بھی صحافت میں بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ صحافت کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آپ کو یہی اطلاعات جو ہے وہ دینا چاہ رہے تھے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. کل بہت مزیدار ایک اور بریفنگ کیس ہے سپریم کورٹ میں
جس میں کہ سپریم کورٹ نے جو نیا نظر ثانی قانون ہے اس پر درخواست منظور کی ہے. اس پہ کل سماعت ہونی ہے. اور پارلیمنٹ کا اب دوسرا قانون جو کہ جسٹس پتہ نہیں کیا نام ہے، ججمنٹس اینڈ کچھ ایسا قانون ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد جو دوسرا قانون پاس ہوا جس پہ صدر مملکت نے سائن بھی کر دیے، اس کو پھر کل جو ہے وہ اس پر سماعت کی جائے گی. تو یہ بھی کافی اہم موضوع ہوگا، یعنی کہ جس پہ پوری پارلیمان متفق ہے، صدر مملکت بھی متفق ہے، اس کو اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کے قانون کو پیش کیا جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے. تو اس کے اوپر بھی کل ہم آپ کو اس قابل ہوں گے کہ اس پہ کچھ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.